وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا صديق يا عمر يا عثمان يا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کیا ہو سکتا؟ سب سے اچھا رنگ اللہ کا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً طور پر جو ہے بولا جاتا ہے کہ جو ہے اس پر اس کے دوست کا رنگ چڑھا ہے، یہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے بگڑ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی دوستی یاری کا اس پر رنگ چڑھا ہے، جس کی وجہ سے یہ بگڑا ہے، جواری بنا ہے۔ اسی طرح اگر نمازی بن گیا تو نمازی دوست کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا رنگ چڑھ گیا، جس کی وجہ سے یہ نمازوں کا پابند ہو گیا۔ اسی طرح اللہ اکبر رشتہ داروں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس میں کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جسے دیکھ کر کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو گٹی فلاں نے دی تھی تو اس کا رنگ جو ہے اس پر چڑھا ہے۔ یا ہمارے یہاں عموماً طور پر جو ہے عام رائج ہے کہ اللہ اکبر اس کا رنگ چڑھا، اس کا رنگ چڑھا، صحبت جو ہے صحبت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہرحال سب کے رنگ چڑھتے ہیں اور ہم سب کے رنگ مانتے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مقدس سورہ بقرہ کے اندر جو ہے اللہ اکبر اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، صبغۃ اللہ، کہ جو ہے تم اپنے اوپر جو ہے اللہ کا رنگ چڑھا لو تو ہوگا کیا؟ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اکبر اگر کسی نمازی کا رنگ چڑھ جائے تو بندہ نمازی بن جاتا ہے، جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے پھر اس کے مرتبے کا جو ہے اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ذرا آپ سوچیں کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ رنگ کیا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے مفسرین نے اس کی تشریحات الگ الگ انداز میں کتب کے اندر کی ہیں، اور رنگ کا اثر بڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھے کہ اللہ اکبر جب بندے پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ اکبر جب ڈال دیتا ہے اور محبت میں جب کھو جاتا ہے تو پھر ساری دنیا سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے مرتبے کا کوئی جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اکبر اللہ کا رنگ جو ہے اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ بندے کو جو ہے بہت عروجیت تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ کا رنگ جو ہے جس پر چڑھ جاتا ہے وہ جو ہے دنیا کی محبت کے اور دنیا کی رنگ ریلیوں سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ آئیے میں بتاؤں کہ رنگ کیسے چڑھتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے کسی پر رنگ چڑھایا ہے۔ کبھی کبھی یاد رکھیں کہ نظروں سے بھی جو ہے رنگ چڑھ جایا کرتا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے مشہور واقعہ ہے، واقعی کی طرف نہیں جانا، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ رنگ چڑھتا ہے انسان کے اندر۔
بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، سیرت کے اندر بہت واقعات جو ہیں بڑے پڑے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مشہور سا واقعہ ہے کہ ایک سفر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحابی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور سفر میں ہوا ایسا کہ اللہ اکبر پانی ختم ہو گیا۔ اب جو ہے سب پیاسے ہوئے، اب جب پیاسے ہوئے تو انہیں جو ہے فکر نہ تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے پھر وہ دنیا کی نعمتوں کے لیے کبھی رنجیدہ ہوا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس پر رنگ ہی وہ چڑھا ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ اکبر، جو اللہ کا رنگ لے کر آیا تھا، جس پر قرآن نازل ہوا، جب وہ ساتھ میں ہو تو پھر اللہ اکبر رنگ ہو سکتا کیسا ہے؟ تو بہرحال جو ہے صحابی کو اب جو ہے پیاس ستا رہی تھی، مگر وہ کہاں جاتے؟ تو جو ہے ان کے لیے تو ایک ہی در تھا جسے دربار مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں پیاس لگی ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ ہمیں پیاس لگی ہے، کچھ انتظام کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے فلاں پہاڑی کے پیچھے ایک غلام جو ہے سواری پر جو ہے اللہ اکبر سفر کر رہا ہے، اور پھر جو ہے اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے غیب کی خبریں بتاتے ہوئے اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے کہا کہ ایک ریت کے تنے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس کے پیچھے غلام جو ہے بہت سیاہ ہے، بہت کالا غلام ہے، وہ جو ہے اونٹنی پر سوار ہے، اس کے پاس پانی بھرے ہوئے مشکیزیں ہیں، اللہ اکبر اس کو جو ہے میرے طرف جو ہے لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ اب جو ہے صحابی گئے، وہ صحابی تھے، صحابی حضور پر بڑا جو ہے کامل بھروسہ، اپنے ماں باپ پر جتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر بھروسہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ حضور علیہ السلام نے کہا پہاڑی کے پیچھے غلام ہے، نہ دیکھا نہ جو ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام وہاں گئے، پھر بھی کہا، پھر بھی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں، جو ہے اللہ اکبر وہ پہاڑیوں کے پیچھے گئے تو کیا دیکھا کہ جس طریقے سے میرے نبی نے کہا تھا کہ ایک اونٹنی پر جو ہے سیاہ غلام جو ہے اللہ اکبر سفر کرتے ہوئے سواری پر جو ہے جا رہا ہے، صحابی نے ویسے ہی پایا، اسے پکڑ کر بارگاہ رسالت میں لاتے ہیں اور حاضر کرتے ہیں۔ وہ آیا، اس سے حضور علیہ السلام نے ایک مشکیزہ مانگا، مشکیزہ لے کر اللہ کے حبیب نے اپنے برکت والے ہاتھ اس مشکیزے کے اندر ڈال دیا۔ اب جو ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے کہا جو جو پیاسے ہیں اب آ جائیے اور سب اپنی پیاس کو بجھا لیں۔ اللہ اکبر، پانی سے سیراب ہو جائے، سب پانی سے سیراب ہوئے، سب نے جو ہے پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، یہاں تک کہ اپنے خالی برتن بھی بھر لیے۔ مگر اللہ اکبر، میرے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ جس جگہ میرے نبی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اللہ اس میں برکت ہی برکت نازل فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اب وہ غلام دیکھ رہا ہے کہ جو ہے سب پانی پی رہے ہیں، پورا قافلہ، ان کے جانور بھی پی رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے برتن بھی بھر لیے، مگر پانی جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ وہ جو ہے یہ معجزہ دیکھ کر بارگاہ رسالت میں آتا ہے، حاضر ہوتا ہے، قدم مصطفیٰ کو چومتا ہے اور پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اے سوری سنت والے، میں جو ہے آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمانوں میں شامل فرما لیجئے۔ اب جو عرض کرنا ہے صبغت اللہ، اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھاؤ، اور ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو نہیں سکتا۔ جیسے اس نے بارگاہ رسالت میں کلمہ پڑھا، اللہ کے حبیب نے ہاتھ پھیرا، ابھی تک وہ سیاہ غلام تھا مگر ہاتھ پھیرنا تھا، اللہ کا رنگ اور کلمہ دل میں بسانا تھا، اللہ نے نور والا اس کا چہرہ فرما دیا۔ اب چہرہ بدلا، اب جو ہے یہاں سے یہ گیا، جو غلام تھا کہا یا رسول اللہ اب آقا جو ہے پریشان کرے گا، تاخیر ہوئی، کہا اب وہ کچھ نہیں کہے گا، جا تو اس کے دربار میں جا کر تو دیکھ۔ اللہ اکبر، جب دستک دی، غلام جو ہے اللہ اکبر دستک دیتا ہے، آقا جو ہے دروازے پر آتا ہے اور دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو کوئی نورانی جو ہے اللہ اکبر مشکیزہ لے کر کھڑا ہے، کہا مجھے پہچانا نہیں، کہا میں تمہارا غلام ہوں، کہا غلام کیسے ہو سکتے ہو؟ جو میرا غلام ہے وہ تو جو ہے سیاہ تھا، کالا تھا، اور تم نور والے ہو، کہا مصطفیٰ نور والے سے وابستہ ہوا اور اللہ کا رنگ چڑھایا، اللہ نے مجھے بھی نور والا بنا دیا۔
ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ جس پر چڑھ جاتا ہے پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، پھر وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اوپر اللہ کا رنگ، اور بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، اس لیے جو ہے اس رنگ میں رنگ جاؤ۔ اگر آپ جو ہے آپ کے آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، اگر آپ جو ہے اللہ اکبر جو ہے سارے عذابات سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر کسی اور کے رنگ چڑھانے کی بجائے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ۔ اور اس رنگ کی جو ہے اللہ اکبر تین علامت ہے، یہ جس میں آتا ہے اس میں تین چیزیں پہلے آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ ایمان جو ہے اس کا پختہ ہوتا ہے، نمبر دو تقوی، اور تیسری چیز محبت الہی کے اندر وہ گم ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی جو ہے خبر ہی نہیں ہوتی ہے، صرف اپنے یار کی محبت میں جو ہے اللہ اکبر وہ زندگی کو بسر کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ یا عیسیٰ جو ہے اللہ اکبر جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، مجھے جو ہے میرے لیے دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کرے کہ وہ جو ہے مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اکبر ذرہ برابر عطا فرما دے۔ کہاں کہ تو جو ہے برداشت نہیں کر سکے گا، کہاں جو کچھ بھی ملے تھوڑا سا ملے، بس مجھے چاہیے اللہ کی محبت۔ اللہ اکبر تو جو ہے اللہ کے پیغمبر گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ جو ہے اللہ اکبر تیرا قرب چاہتا ہے۔ اللہ نے جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ نے ذرہ برابر جو ہے اسے اپنی محبت عطا فرمائی۔ جب وہ نبی اللہ اکبر حضرت موسیٰ جب اس کے قریب گئے اور سلام کیا تو اللہ اکبر وہ سلام کا بھی جواب نہیں دے رہا ہے، اور موسیٰ کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اور کوئی کلام بھی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر پھر اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اے اللہ یہ تو مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، کہاں یہ میری محبت میں اتنا گرفتار ہو گیا ہے اور میرے رنگ میں اتنا رنگ گیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تم اسے سلام کر رہے ہو۔ یہ اللہ کا رنگ ہے کہ جب بندہ رنگ جاتا ہے پھر اسے جو ہے موسیٰ جیسے پیغمبر کی پتہ نہیں ہوتی تو پھر وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں کہاں سے ڈوبے گا۔ اس لیے اپنے اوپر جو ہے اللہ کا رنگ چڑھائے، اور پھر یاد رکھیے یہ ایمان اور تقوی اور اللہ کی محبت تین چیز جہاں جو ہے شامل ہوتی ہیں اس پر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ ہمارے ایمان کا جائزہ لے، آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ ایمان کہتے کسے ہیں، اور پھر ایمان کی ہم تصدیق جو ہے اللہ اکبر ایمان کو ہم کتنی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ پہلے کے لوگ سوتے وقت بھی جو ہے کلمہ پڑھا کرتے تھے، مگر آج ہم کتنی مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ ذرا آپ غور کریں اپنی زندگی، ہر ایک اپنے آپ میں ڈوبے اور غور کرے کہ ہم نے آخری مرتبہ کلمہ طیبہ کب پڑھا تھا۔ یعنی ہمیں ایمان پتہ ہی نہیں ہے، ایمان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یاد رکھے کہ اللہ اکبر ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ جو بندہ ایمان سلامت لے کر جائے گا، رائے کے دانے کے برابر بھی لے کر جائے گا، تو انشاءاللہ وہ جو ہے جنت تک پہنچے گا، ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اور ایمان جو ہے اتنی باریک چیز ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہیں صبح کو مومن ہوگے اور شام کو کافر ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ شام کو مومن ہوگے تو صبح کو کافر ہو جائے گے۔ اللہ اکبر ان قریب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ زمانہ آ چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایمان کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ایمان کے حوالے سے ہمارا ایمان جو ہے، ایمان کے ہم نے کوئی تعلیمات حاصل نہیں کی ہے۔ ہمارے جملے دیکھیں، ہمارا رہن سہن دیکھیں، اللہ اکبر ہم کسی کی تہذیب کو جو ہے اپنا رہے ہیں، وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایمان جو ہے ضائع کرے گا، یہ ایمان جو ہے برباد کرے گا یا ایمان بچا لے گا، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ایمان کتنی باریک چیز ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ اکبر ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اور ایمان کو جو ہے اسی وقت آپ بچا سکتے ہیں جب آپ ایمان کے حوالے سے اللہ اکبر تعلیم حاصل کریں گے، ورنہ آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کن چیزوں سے ضائع ہوتا ہے تو پھر اللہ اکبر جو ہے آپ ایمان کیسے بچا سکتے ہیں۔ اور ایمان بچانے کے لیے بہترین در ہے در مصطفیٰ۔ سیدی امام اہل سنت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس حضور کو جان لو اور انہیں مان لو اور ان کے پیچھے چل لو، انشاءاللہ آپ دنیا سے مسلمان جائیں گے، اور دنیا سے مسلمان گئے تو اللہ نے چاہا تو آپ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ اکبر پہلی چیز اپنے اندر جو ہے ایمان کی حرارت پیدا کرے، ایمان کی لذت
لذت لائیں، اور یہ لذتیں جو ہیں اللہ اکبر در مصطفیٰ پر آنے کے بعد ملے گی۔ اور جب ایمان مل جائے گا تو پھر اپنے آپ جو ہے تقوی آ جائے گا۔ اللہ اکبر، تقوی، پرہیزگاری یہ بہت ضروری ہے زندگی کے اندر۔ اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف، اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے جو ہے گناہوں سے ترک کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے تقوی ہے۔ اللہ اکبر، تو تقوی جو ہے اپنے اندر دوسری چیز یہ ہے ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا بہترین رنگ ہے وہ چڑھانے کے لیے جو ہے اپنے اندر تقوی شامل کریں۔ اور تیسری چیز اللہ سے محبت۔ اللہ اکبر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، صرف ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی محبت بہت ضروری ہے۔ اللہ کی محبت جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں پھر جو ہے اس کے دل سے ساری محبتیں نکل جایا کرتی ہیں۔ ہم نے اللہ کی محبت نکال دی، اسی لیے تو دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گر کر گئی ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ سنورنا چاہتے ہو اور اللہ کا رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو پھر جو ہے اللہ اکبر ساری چیزوں کی محبت کو نکالے اور اللہ کی محبت ڈال دے اپنے دل میں، انشاءاللہ جو ہے اللہ اکبر آپ جنت کے مسافر بن جائے گے۔ یاد رکھے کہ جب اللہ اکبر محبت رسول اور محبت خدا جب دل میں آ جاتی ہے پھر انسان جو ہے اللہ اکبر دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ ایک مشہور سا بہت لمبا واقعہ ہے، اپنے جو ہے الفاظ کے جامع میں عرض کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ اکبر ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جو ہے جانا، سیرت کو دیکھا تو محبت کر بیٹھے۔ اب محبت کر بیٹھے، ان کے گھر میں سارے لوگ کافر تھے اور جو ہے ان کو محبت ہو گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ انہوں نے جو ہے اپنی ماں سے اجازت لی کہ میں جو ہے اللہ اکبر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ دیکھ، اگر تو کلمہ پڑھے گا، تیرا باپ تو ہے نہیں، تو ماموں کے گھر میں رہتا ہے اور وہ کافر ہیں، وہ حضور علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ تجھے نکال دے گا، اللہ اکبر تو کلمہ نہ پڑھنا۔ مگر یاد رکھیں کہ جب محبت الہی جب دل میں بیٹھ جاتی ہیں پھر ہر محبت اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ دل دے بیٹھے تھے اور لوگ جو ہیں ادھر ادھر دل بیٹھے تھے تو جو ہے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تو مدینے والے کو دل دیا تھا، اب انہیں قرار کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بے قرار ہوئے، المختصریہ کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا، مگر جو ہے اللہ اکبر اپنا ایمان چھپا کر رکھنا تھا اور چھپا کر رکھتے تھے، مگر جب گھر کے اندر بات ہوتی، اسلام کی بات ہوتی یا حضور علیہ السلام کی بات ہوتی تو ان کی آنکھوں کے اندر چمک نظر آتی تھی، وہ سچے ایمان والے تھے، ایمان ان کا بہت پختہ تھا۔ اسی لیے تو ہمارا اللہ اکبر ان کے سامنے ایمان بہت جو ہے فیکا ہے، بلکہ ہمارا ایمان کچھ حیثیت ہی نہیں، ان کے صدقے تو ہمیں ایمان۔ اللہ اکبر، قرآن نے بھی تو کہا کہ آمنو جو ہے اللہ اکبر پہلے پارے میں کہ ان کی طرح صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، قرآن نے بھی تو یہی کہا۔ تو اب جو ہے ان کا ایمان جو ہے اللہ اکبر اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ کوئی جو ہے اسلام کی برائی کرتا یا حضور علیہ السلام کے بارے میں جو ہے اناپ شناپ باتیں کرتا تو ان کی آنکھوں کے اندر گویا کہ جو ہے اللہ اکبر ایک الگ چاشنی نظر آتی، تو لوگ جان جاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اللہ اکبر ضرور جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے یا یہاں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو ہے اللہ اکبر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر جو ہے جب بہت ایمان کی حرارت بڑھ گئی، اب رہا نہ گیا، تو انہوں نے جو ہے اللہ اکبر ایمان جو ہے اللہ اکبر اظہار کیا کہ جب اللہ اکبر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ زیادہ دیر تک جو ہے آپ کو خاموش رہنے نہیں دیتا ہے، وہ رنگ جو ہے اللہ اکبر لوگوں کے سامنے آ ہی جایا کرتا ہے۔ اب وہ صحابی نے جب جیسے ہی ایمان اپنا جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اب اللہ اکبر کیا ہوا کہ ان کے ماموں جو ہر مراد ان کی پوری کر رہے تھے بانجے کی، وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بانجے، اگر تجھے کلمہ پڑھنا ہے اور غلامی رسول میں رہنا ہے تو پھر تو میرے گھر سے نکل جا، اور ایک مرتبہ تو اگر گھر سے نکل گیا پھر واپس میرے گھر میں پلٹ کر نہ آنا، اور تو نے جو یہ کپڑے پہنے ہیں یہ کپڑے بھی میرے ہیں، یہ کپڑے بھی تجھے اتار کر جانے پڑے گے، کپڑے بھی لے جانے نہ دوں گا۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ میں نے کہا کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، وہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ کپڑے بھی اتارنے پڑے گے، آپ نے کپڑے اتارے اور پتے جو ہیں اللہ اکبر آپ کی شرمگاہ اور جو ہے نیچے کا حصہ ہے اس کو پتے سے جو ہے آپ نے ڈھانپا اور آپ کی ماں کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ میں نے ایمان قبول کیا، اور جب ماموں کو پتا چلا
انہوں نے کپڑے تک چھین لیے. ماں آخر ماں ہوتی ہے. ماں نے دو دوپٹے دیے. آپ نے ایک دوپٹہ نیچے کی طرف باندھا, ایک اوپر کی طرف, اور پھر مدینے کی طرف آپ نے جو ہے اللہ اکبر سفر شروع کر دیا. اب مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اللہ اکبر بارگاہ رسالت جیسے جیسے قریب آتا ہے دل مچلتا جاتا ہے. وہ کتنا سونا ہے, اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں. اب جو ہے دل, اللہ اکبر, یہاں سب کچھ چھوٹ گیا, دولت چھوٹ گئی, کپڑے چھوٹ گئے, وہ جو ہے ان کو غم ستا نہیں رہا ہے, اس لیے کہ ان پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے. اب وہ بارگاہ رسالت میں جیسے ہی پہنچتے ہیں, اور پھر جب بندہ حضور کے لیے قربانی دے اور ان کو پتا نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, ان سے کیا چھپ سکتا ہے. اللہ اکبر, جیسے ہی بارگاہ رسالت میں پہنچنا تھا, رات تھی, حضرت بلال حبشی کو مسجد نبوی میں پایا. کہا کہ حضور نے کہا ہے میرا ایک غلام ایمان قبول کر کے آنے والا ہے, لو یہ تمہیں چادر جو ہے حضور علیہ السلام نے پیش کی ہے, اس لیے کہ مدینے میں ٹھنڈی ہے, یہ چادر اوڑھ کر سو جانا, حضور علیہ السلام صبح آ کر تم سے ملاقات فرمائے گے. کہا حضور کو پتا ہے کہ میں آنے والا ہوں. کہا ہاں مجھے اسی لیے رات میں عشاء کے وقت یہ چادر دے کر گئے تھے. اللہ اکبر. اب حضور علیہ السلام المختصر صبح میں آئے اور پھر جو ہے ان کو جو ہے اللہ اکبر لوگوں کو بتایا کہ یہ سب کچھ میرے لیے چھوڑ کر آیا ہے, اور پھر اللہ نے ان کو سعادت, جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے, آخری بات یہی پیش کرنی تھی کہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو بندے کو انعام کیا ملتا ہے کہ اللہ کا رنگ چڑھا. اب جب اللہ اکبر, ان کا تو کوئی نہ تھا مدینے میں, جو ہے شہید ہوئے جب اللہ کے لیے, تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ اس کا جنازہ کہاں سے اٹھے گا. کہا اس کا تو کوئی نہیں ہے, اس کا تو والی میں ہی ہوں, اس کا جنازہ میرے گھر ہی سے اٹھایا جائے گا. اور یہی نہیں بلکہ جب جنازہ اٹھا, اللہ کے حبیب نے کہا کہ اے صحابی ان کے جنازے میں نرمی کرو, اللہ بھی ان سے نرمی کرتا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول کا رنگ اس نے چڑھا رہا ہے, تو اللہ نے جو ہے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کی قبر میں جو ہے پہلے تو اترتے ہیں اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. اور پسینہ مصطفیٰ جو ہے جب کفن پر گرتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی وہاں کھڑے تھے, وہ کہتے ہیں کہ حضور جب دعا کر رہے تھے اس کے لیے, حضرت عبداللہ کے لیے, تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش کہ یہ مرنے والا میں ہوتا اور میرے نبی میرے لیے اس طرح دعا کرتے اور پسینہ مصطفیٰ میں اپنے جو ہے کفن میں لے کر جاتا, تاکہ جیسے قبر میں جاتا تو میرا قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جایا کرتی. یہ اللہ کا رنگ ہے کہ جس پر رنگ چڑھ جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. اگر آپ بھی جو ہیں آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو, اللہ کے رنگ میں رنگ جائے, صبغت اللہ, اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے. ومن حسن من اللہ صبغ, اس سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی حرارت عطا فرمائے, تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے, اللہ کی محبت عطا فرمائے, ہم سب کو اللہ کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان اگر کوئی غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.